پہ جا رہے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں نے احرام بھی باندھا ہوا ہے, بہت سارے لوگ احرام باندھیں گے. تو یہ جو خوشبو آپ نے لگائی ہے, تو یہ تو خوشبو لگانا منع ہے, بالکل منع ہے. کب منع ہے؟ جب احرام باندھ لیں اور عمرے کی نیت کر لیں, اس کے بعد لگانا منع. نہ ابھی آپ نے احرام باندھا ہے, اور جنہوں نے احرام باندھ لیا ہے تو ابھی انہوں نے نیت نہیں کی. پہلے حدود حرم سے باہر جائیں گے, وہاں جا کر احرام باندھیں گے, احرام کے 2 نفل پڑھیں گے, پھر نیت کریں گے. اب جب نیت کر لی ہے, اب خوشبو لگانا منع ہے. اب جو باتیں شریعت میں احرام کی حالت میں منع ہے, اب اس کی پابندی آپ پر لگ گئی. ہاں, یہ خوشبو آپ نے لگائی ہے, اور احرام باندھنے کے بعد اس احرام سے بھی خوشبو آ رہی ہے. نیت کرنے کے بعد احرام سے بھی خوشبو آ رہی ہے, آپ کے ہاتھ سے بھی خوشبو آ رہی ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی آپ پر کوئی دم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیت سے پہلے لگائی. یاد ہے, مسئلے کو سمجھ کر بیان کیا کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, سامنے والے نے پوچھا کہ بھائی یار میں نے وہ خوشبو لگا لی تھی, آپ نے فوراً فتویٰ دے دیا, تم پہ تو دم ہو گیا بھائی. اب دم سن کر بندے کا دم نکل گیا. کیوں نکل گیا دم؟ کیونکہ دم کے معنی ہے 500 ریال کا خرچہ. دم کے کیا معنی ہے؟ 500 ریال کا خرچہ, یعنی بکری یا دمبا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا حدود حرم میں, اور وہ قیمت ہے 500 ریال. تو آپ نے تو اپنا مسئلہ بیان کر دیا, لیکن اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ کر دیا, یعنی 500 ریال کا خرچہ کروا دیا اس کا, اور جبکہ اس پر دم نہیں تھا. تو لہٰذا شریعت کا جو مسئلہ ہے نا, یہ ہماری سیاست نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے جیسے نواز شریف, عمران خان کی سیاست میں بات کرتے ہیں, آپ وہاں بیٹھ کے مودی کی بات کرتے ہیں. تو یہ شریعت کا مسئلہ کوئی سیاست نہیں ہے جو پان کے ٹھیلے پر یا چائے کے دکان پر بیٹھ کے بیان کیا جائے. شریعت ہے, اور شریعت کا بیان مسئلہ جب بیان کرو جب تمہیں پتا ہو, جب تم نے کسی عالم سے سنا ہو, کتاب میں پڑھا ہو. تو لہٰذا کوئی بھی مسئلہ جب کوئی پوچھے, اگر آپ کو معلوم ہے, پڑھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے عالم سے, تو بیان کر دیں, ورنہ خاموشی کو اختیار کریں. خاموشی اختیار کرنے میں ہماری کوئی ذلت نہیں ہے. کوئی بولے یار اتنے تم نے عمرے کیے ہیں, تم نے اتنے حج کر لیے, تمہیں مسئلہ ہی نہیں معلوم, تو اس بات کی فکر نہ کریں کہ سامنے والا کیا کہے گا, بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارے غلط مسئلہ بیان کرنے سے سامنے والے کے لیے کیا پریشانی ہو ہے. سمجھے نا؟ تو لہٰذا یا تو ان سے پوچھ لیں جن کو پتا ہے, ان کو کہہ دیں کہ بھائی تسل نے کیا بات ہے, کیا مسئلہ, ورنہ اپنے طور پہ کبھی بھی دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں غلط مسئلہ بیان نہ کیا کریں. صرف آپ تک پہنچانا ہے. جورانا کے حدود میں کھڑے ہیں, ہمارے پیچھے مسجد جورانا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین سے واپسی پر, یہ جو روڈ ہے نا, یہ سامنے والا روڈ, یہ طائف کی طرف جاتا ہے. یہ پرانا راستہ ہے, جو لوگ طائف سے, مکہ سے طائف کا سفر کرتے تھے پہلے اسی راستے سے جاتے تھے. تو اسی راستے سے ہم آگے جاتے ہیں, تو جہاں جنگ ہوئی ہے اس جگہ کو جنگ حنین کہتے ہیں. اس جنگ حنین جو ہے, حضور نے طائف کو فتح کرنے کے لیے لڑا, لیکن اس میں طائف فتح نہیں ہوا. طائف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا ہے. اور وہ جو ہے حضور علیہ السلام نے جنگ حنین سے واپسی پر جب اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے, تو اس جگہ آپ نے وقوف فرمایا. تو یہاں حضور نے وقوف فرمایا. تو یہ جو ہمارے سامنے سفید گول دیوار آپ کو نظر آتی ہے, یہ کنواں ہے, اور اس کنویں کا نام ہے بیر جہرانہ. بیر کے معنی ہے کنواں, جہرانہ کا کنواں. تو اس کا پانی نہایت ہی نمکین اور کھارا تھا, تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. تو یہ کنواں ابھی آج سے 15-20 سال پہلے ماشاءاللہ جاری تھا, پانی آتا تھا, پائپ لائن ڈلے ہوئے پیچھے باغ میں, بہت چھوٹی پانی جاتا تھا اس کے پیچھے باغ میں, لیکن اب اس کو بند کر دیا ہے. اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو ٹین کی چادر لگا کر انہوں نے اس کو پورا پیک کر دیا. تو پانی ابھی بھی الحمدللہ موجود ہے, لیکن اب اس کو لینے نہیں دیتے. ابھی بھی 2 کنویں جاری ہیں بدر کے مقام پہ, بیر شفا, بیر روحا. جو لوگ مدینے جاتے ہیں بدر کی زیارت کرنے, تو وہاں سے وہ پانی لے کر آتے ہیں. بیر شفا کے نام سے اور بیر روحا کے نام سے آج بھی 2 کنویں وہاں جاری ہیں. تو یہ کنواں ہے بیر جرانہ, جس میں حضور نے لعاب دہن ڈالا اور پانی میٹھا ہو گیا. اسی جرانہ کے مقام سے حضور نے اور آپ کے صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا ہے, اور یہاں سے عمرہ ادا کیا. اسی لیے اس عمرے کو بڑا عمرہ کہتے ہیں, اور یہاں سے عمرہ کرنا حضور کی سنت بھی ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بھی بالکل جائز ہے, لیکن حضور کا وہاں سے عمرہ کرنا ثابت نہیں. اما عائشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ تشریف لائیں, تو کچھ شرعی مجبوری کی وجہ سے آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی. تو میرے آقا نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر بھیجا جہاں آج مسجد عائشہ ہے. اس جگہ کو کہتے ہیں تنعیم. اس جگہ سے اما عائشہ نے عمرہ کیا ہے.
اسی لیے اس جگہ جو مسجد بنائی گئی وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس کا نام مسجد عائشہ رکھا گیا. یہ حضور کے دور کی مسجد نہیں ہے, یہ اس گورنمنٹ نے مسجد بنائی ہے کیونکہ اماں عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا ہے, اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد عائشہ رکھا گیا. تو دونوں مقامات سے عمرہ ہو جاتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے, وہاں سے اماں عائشہ نے عمرہ کیا, یہاں حضور اور حضور کے صحابہ نے عمرہ کیا. یہ حدود حرم سے باہر ہے, یہ میقات نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہاں سے عمرہ نہ کرے تو اس پر کوئی دم یا کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ ہم میقات سے باہر نہیں نکلے. میقات کہاں ہے؟ میقات طائف, مدینہ جائیں گے تو وہ مدینہ طائف میقات سے باہر ہے, مدینہ سے آتے ہوئے عمرہ لازمی ہے. طائف یہ میقات سے باہر ہے, طائف سے آتے ہوئے عمرہ لازمی ہے. لیکن یہاں سے اگر کوئی عمرہ نہ کرے تو اس پر کوئی دم نہیں ہوتا. جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں احرام باندھیں گے, 2 نفل احرام کی نیت سے پڑھیے گا, گاڑی میں چلیے گا, سب کو ایک ساتھ اجتماعی طور پر نیت کرواؤں گا عمرے کی نیت. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے سنا ہی کہ ہم مسجد جورانہ پر ہیں, تو یہاں پر نیت کری جائے گی, احرام پہنا جائے گا اور ہم عمرے کے لیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو غزوہ حنین ہوئی تھی, جنگ ہوئی تھی, اس کے جو شہداء ہیں, جو شہید ہوئے تھے, جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, شہادت پائے تھے, تو ان کے قبروں کی زیارت کرنا ہے. تو چلیے, یہ دیکھیے یہ قبرستان ہے اور یہاں پر ان پر دعائیں مغفرت کرتے ہیں, شامل ہوتے ہیں دعا میں, اور انشاءاللہ پھر مسجد جورانہ میں جائیں گے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر دکھ رہے ہیں تو یہ ان کی قبریں ہیں, تو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرسول والکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ حاضر و قبول فرما. آمین. کوتاہی کمی بیشی خامی کو اپنی رحمت سے درگزر فرما. آمین. اپنی شایان شان مولا اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. آمین. پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام, صحابہ اکرام, ازواج مطہرات, کل مومن, کل مومنات, کل مسلم, کل مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. اے مولا کریم, ہمارے جو رشتہ دار, عزیز وقارب, دوست احباب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے, ان کی روح کو اصالِ ثواب قرض کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. بالخصوص جنگ حنین, جنگ احد, جنگ بدر, غزوہ احد اور جتنے بھی غزوات یا اللہ ہوئے, ان تمام کے شہداؤں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. اے مولا ان کی قبروں پر جو تیری رحمتیں برس رہی ہیں مولا, ان رحمتوں کا تجھے واسطہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو بھی اپنی رحمت سے منور فرما. اے مولا حضور کے نور سے ہمارے مرحومین کی قبروں کو روشن اور منور فرما. اے مولا ان شہدائے حنین کی روشن قبروں کا تجھے واسطہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو عذاب سے محفوظ فرما. مولا قبروں کو جنت کا باغ بنا. مولا حضور کے نور سے ان کی قبروں کو روشن فرما. اے مولا جب قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آئے تو ہمیں عرش کا سایہ انہیں نصیب فرما. اے مولا حضور کی شفاعت نصیب فرما. حضور کے آب دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرما. اے مولا یہ وہ شہداء ہیں, یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دین اسلام کی راہ میں قربان کی ہے. مولا تجھے ان شہداؤں کا واسطہ مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ عمرہ کرنے کی نیت سے ہم مقام جورانہ پہ آئے ہیں, مولا ہم سب کے لیے یہ عمرہ کرنا آسان فرما. جو جو نیتیں لے کر آیا ہے, جن کے لیے عمرہ کر رہے ہیں, جن کے عمرہ کرنے کی نیت لے کر آئے, مولا ہمارے اس عمرے کا ثواب ان سب مرحومین کو اصالِ ثواب پہنچا. اے مولا اس عمرے کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما. خیر و عافیت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ عمرے کی تکمیل فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی, اور جب دمیں واپسی ہو یا اللہ ان شہدائے حنین کا تجھے واسطہ ہماری زبانوں پر ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ, وضو کریں گے, احرام باندھیں گے, احرام کے نفل پڑھیں گے اور بس میں آئیں گے انشاءاللہ. نیت ہم سب بس میں کریں گے, ٹھیک ہے, نیت بس میں کریں گے. الحمدللہ دعا ہو چکی ہے,
اور میرے ذریعے آپ بھی اس قبرستان کی زیارت کر لیجئے اور دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر عمرے کے لیے روانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ مسجد جورانہ ہے، مردوں کا حصہ الگ ہے اور عورتوں کا الگ ہے، تو میں عورتوں کے حصے میں جا رہی ہوں اور نماز ادا کر لوں گی۔ تو چھوٹی ایک کلپ وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے مسجد کیسی ہے۔ تو گائز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے میرے چینل کو، اور فالو کرتے رہیے اسی طریقے سے، اور بھی بہت ساری اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ اور دعا کریے میرے حق میں بھی، اور میں آپ کے حق میں بھی ضرور دعا کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرینڈس میں میرے ویڈیوز کو شیئر کریے تاکہ آپ سب کو پوری معلومات حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔